جب دے رہے ہیں تو عمدہ سے عمدہ مال دینے کی کوشش کریں، یہ یقین کے ساتھ دیں کہ انشاءاللہ یہ مال کل قیامت کے دن مجھے دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں، وَإِن كُنْتَ فَظًّا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے نبی جی، ہم نے آپ کو نرم مزاج بنایا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، ترشرو ہوتے تو یہ جو صحابہ کا مجمع آپ کے ارد گرد جو بیٹھا ہے نا، یہ سب آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا، چھڑ جاتا۔ یہ نرم صفت، محبت کی صفت، عاجزانہ صفت، تواضع والی صفت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کی تعریف بیان فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دو جلیل القدر نبی ہے، ان کو اللہ حکم دے رہے کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ کس کو دعوت دو؟ فرعون، دنیا کا سب سے بدماش اور سب سے بڑا کافر، اس کو دعوت دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کتنے رحیم اور کریم ہیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے نصیحت فرما رہے اور وصیت فرما رہے، اے موسیٰ جانا فرعون کو دعوت دینے کے لیے، لیکن فقولا لہو قولا لینا، بات کیسی کرنا؟ نرمی سے بات کرنا۔ کس کو حکم دے رہے؟ نبیوں کو۔ کس سے بات کرنی ہے؟ فرعون سے بات کرنی ہے، لیکن طریقہ سکھایا جا رہا کہ کیسے بات کرنی ہے؟ نرمی سے بات کرنی ہے، بالکل نرمی سے بات کرنی۔ لعلہ یتزکا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات کیا ہو جائیں؟ مان جائے، سن جائیں۔ تو اسی طرح ہمارے زبان کے اندر نرمی پیدا کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اسی پارے کے بالکل اخیر میں اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان فرمائے نکاح کے، کہ ہم نکاح کس سے کر سکتے ہیں، کس سے نہیں کر سکتے۔ بڑی لمبی لسٹ ہے، گزشتہ سال بھی میں نے اس کو بیان کیا تھا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، یہ کہ تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، سگی ماؤں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہیں، تمہاری خالائیں تم پر حرام ہیں، تمہاری نانی تم پر حرام ہے، تمہاری دادی، ابا کی ماں تمہاری دادی تم پر حرام ہے، تمہاری پھوپھی تم پر حرام ہے۔ یہ خون کا رشتہ ہے۔ یہ کون سا رشتہ ہے؟ یہ پھوپھی، یہ خون کا رشتہ ہے، تو پھوپھی تم پر حرام ہے، سگی بہن تم پر حرام ہے، بہن کی بیٹی تم پر حرام ہے جس کو بھانجی کہتے ہیں، بھائی کی بیٹی تم پر حرام ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ بھتیجی کہتے ہیں۔ اسی طرح دودھ پلانے والی ماں، کون سی ماں؟ دودھ پلانے والی ماں بھی تم پر حرام ہے، دودھ شریک بہن بھی تم پر حرام ہے۔ حالانکہ ایک ماں سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، لیکن ایک عورت کا دونوں نے دودھ پیا ہے، 2 سال کے اندر اندر مدت